رکھیے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے بدن پر پھوڑا نکلا، جب اسے سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش یعنی تیر مارنے والے، جو تیر رکھنے کا تیر دان ہوتا ہے، اس سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا، یہاں تک کہ اس کے سبب وہ ہلاک ہو گیا. تمہارے رب عز و جل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی. خودکشی کی. یہاں دو باتیں ہیں. اگر تو پھوڑا ایسا ہو گیا ہے کہ جس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چیر کر اس کا علاج ہوگا، اس کو پھاڑنا پڑے گا، تو اجازت ہے. لیکن اس نیت سے کوئی اپنے آپ کو زخمی کر دے، اپنے ہاتھ پر بلیڈ چلا دے، یا کوئی ایسا زخم اپنے آپ کو لگا لے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، تو آپ نے سنا حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ اس پر جنت حرام ہو گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خودکشی کے معنی کیا ہے؟ خودکشی کے معنی خود کو ہلاک کرنا. خودکشی گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30 میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل تم پر مہربان ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ولا تقتلوا انفسکم، یعنی اور اپنی جانیں قتل نہ کرو کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں مسئلہ اس آیت سے خودکشی کی حرمت یعنی حرام ہونا بھی ثابت ہوئی. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد ربانی ہے. ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ پڑو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اب انسان ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے یہ دنیا کی تکلیفیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تکلیفوں سے آزاد ہو جاؤں گا، مگر مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آج کل خودکشی کا رجحان کس قدر بڑھ رہا ہے کہ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 1985 میں 1985 میں 35 افراد نے ہمارے ملک میں خودکشی کی، مگر بڑھتے بڑھتے یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 2003 میں 930 افراد نے خودکشی کی. ان وارداتوں کا دردناک پہلو یہ ہے کہ مرنے والوں کی عمر 16 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 2004 میں 1103 افراد 6 ماہ میں خودکشی کا شکار ہوئے. میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ 2004 تک کے ہیں، مگر میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب 2010 کے اندر شاید یہ تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. ہر دوسرے دن اخباری اگر رپورٹ دیکھی جائے تو یہ خبر ہوتی ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں نے خودکشی کر لی، کوئی اپنے بچوں کے سمیت خودکشی کر لیتا ہے، کوئی زہریلی دوائیں کھا کر، کوئی پھندا لگا کر، کوئی آگ لگا کر، کوئی نہر میں کود کر، کوئی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر، کوئی اپنی شہرت کو کاٹ کر اپنی جان اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عموماً گھریلو جھگڑوں، تنگ دستیوں، قرض داریوں، بیماریوں، مصیبتوں، کاروباری پریشانیوں اور اپنی پسند کی شادی میں رکاوٹوں یا امتحان میں ناکامیوں وغیرہ کے سبب پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن کے باعث انتہائی غصیلے اور جذباتی بدنصیب افراد خودکشی کر ڈالتے ہیں. سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں.